shall also stand deleted. کہ منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے اندر سے گزر کے نیب کے ایکٹ کے اندر سے ایک شیڈول مٹا کے ادھر سے منی لانڈرنگ ڈائریکٹ بینیفیشری. ہم یہ کل بات مان جاتے تو آج صبح وہ امجد پرویز صاحب جاتے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر جتنی بھی ہے لاہور میں جہاں پہ ٹی ٹی کا کیس شروع ہو چکا ہے اور فرد جرم عائد ہوا ہے کہ ہونے والا ہے, اس میں جا کے درخواست ڈالتے کہ یہ لیجئے این آر او ہو گیا ہے, آپ یہ کیس بند کر دیں, اب آپ اس کو نہیں کر سکتے, نیب میں سے منی لانڈرنگ ختم ہو گئی ہے, پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ کر سکتا ہے. دوسری طرف میرے دوست کا جو یہ اپنے فاروق نائک صاحب جاتے اسلام آباد والی کورٹ میں اور وہاں جا کے درخواست دیتے کہ یہ جو پاک لین والے پارتھنان والے جتنے کیسز ہیں یہ بند کر دیجئے کیونکہ اب آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں رہا ہے, قانون عاملہ کا چینج ہو گیا جس کی وجہ سے نیب کا قانون بھی چینج ہو گیا. تو یہ تھی ساری جادوگری, یہ تھا پوری جو ہٹ گرمی جس کے اوپر اتنا شور ڈالا گیا کہ جیسے ان کو کوئی عوام کا دکھ ہے, جیسے کہ عوام کا درد ہے, جیسے کسی کی آزادی سلب ہونے جا رہی ہے. اتنا جھوٹ میں نے اتنے تواتر سے ایک کنٹینیوٹی میں زندگی میں کبھی نہیں سنا, اور بڑے بڑے داڑیوں والے لوگ یہاں پہ آگے جھوٹ بولتے رہے, ان کو کوئی شرم بھی نہیں آئی اور کوئی حیا بھی نہیں آئی. مقصد جو تھا وہ عوام کو نہیں بتایا کہ اصل مقصد کیا تھا. تو یہ تو تھی اس کی اندرونی کہانی. اب اس اندرونی کہانی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آج کل میرے اوپر تو بہت زیادہ غصہ ہے ان سب کو, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ان کو بار بار بیٹھ کے نیگوسیشنز میں یہ کہا, میں ان کو کہتا تھا یار یہ آپ کیوں نکالنا چاہتے ہیں, نیب ڈالا بھی آپ نے اس کا, اس دن نیب اچھی تھی آج نیب بری ہوگی. وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی اس وقت, دیکھیں نا اب تو نکالنی پڑے گی. یہ نہیں تھا. آپ ادارے کھل کے آزادی سے کام کر رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے. اب پاپڑ والے اور فلودے والے پکڑے جا رہے ہیں, بلکہ ان بیچاروں کو بھی ریلیف مل رہی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے تھے, اربوں پتی تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو پتہ چل گیا بیچارے بھی غریب ہی. دوسری جو چیز اس پہ شبلی صاحب تفصیل سے بات کریں گے, جو کل ہونے جا رہا ہے, جس کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کل ہونے جا رہا ہے یہ اے پی سی نہیں ہے جی, ہاں جی, یہ ہاں ایک آخری چیز اس کے اوپر, یہ بھی ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلی میں کاؤنٹنگ غلط ہوئی. آپ مجھے خود بتائیے, یہ کیمراز کے دور میں اوپر میڈیا گیلری میں سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, کاؤنٹنگ غلط ہو سکتی ہے جبکہ خود مانتے بھی ہیں ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آئے. تو یہ ایک خواہ مخواہ قسم کی میں سمجھتا ہوں یہ خفت والی ہی بات ہے کہ کاؤنٹنگ کیوں نہیں ہوئی اور کاؤنٹنگ میں گنا گیا. اچھا بار وہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھا دیا گیا کہ مجھے اور بابر اعوان صاحب کو گن لیا گیا. ہم نے کہا ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے, ہمارے تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈوائزرز نہیں گنے جا سکتے. نہیں ہم تو دیکھیں ووٹ نہیں دے سکتے, ہم ووٹ نہیں دے سکتے, ہمارے لیے سب سے بڑا یہ. تو وہ بھی اگر ان کو کوئی شک ہو, اچھا ان کے کہنے کے اوپر اسپیکر صاحب نے دوبارہ گنتی کروائی, 2 دفعہ گنتی ہوئی, پھر وہی نمبر آیا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ خود ہی بھاگ گئے اور آئے نہیں, تو پھر اب اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے ان کے ممبران نے اپنی ضمیر کی آواز سنی, کیونکہ ممبران تو جانتے ہیں ان کو کہ کیسے یہ پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر وہ جی این سی میں پیسے ڈالتے رہے. پارٹی کے لوگوں کو تو اصلیت پتہ ہوتی ہے اپنے سربراہوں کی. اچھا جی, دوسرا جو کل یہ ایک ملزمان کی ہونے جا رہی ہے کانفرنس, اکٹھ ہونے جا رہا ہے. اب اس کے شرکا کے نام سن لیجئے. بلاول بھٹو ملزم, مریم نواز مجرم, نواز شریف مجرم, کنوکٹڈ ہیں دونوں, شہباز شریف ملزم بلکہ پتہ نہیں کتنے کیسوں میں ملزم, آصف زرداری ملزم, شاہد خاقان عباسی ملزم, احسن اقبال ملزم. تو یہ ہے کل ملزمان کا اجتماع. وہ جس طرح ہوتا تھا اس کالج میں پڑھتے تھے تو پرچہ پہلے آؤٹ ہو جاتا تھا, تو میں ان کا آج پرچہ آؤٹ کر دیتا ہوں. کل جو انہوں نے مطالبے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. مطالبہ نمبر 1, ملک میں احتساب کا عمل جو روک دیا جائے اور نیب کا نیا قانون بنایا جائے. ایک لائن ہونی ہے ان کے کل کے زمین میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. اچھا میں اب ان کی کلیریفیکیشن کے لیے عرض کرتا چلوں, یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں, یہ ملزمان ہیں. یہ اگر یہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو مجھے بتائیے کل اگر ہم قتل کے مرڈر کے جب جرم کے قوانین کو تبدیل کریں یا اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہوں تو سٹیک ہولڈر اس میں سارے قاتل بن جاتے ہیں. ہم جیلوں میں جا کے ان سے کانفرنس کریں کہ مجھے بتائیے کہ قتل کے مقدمے کے لیے ہم کیسے کریں. آپ نیب کے ملزمان ہیں سارے, آپ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں.
اسٹیک ہولڈرز اس میں ادارے ہیں، نیب کا ادارہ ہے، جوڈیشری ہو سکتی ہے، پارلیمان ہو سکتی ہے، لیکن جو وہ والے پارلیمنٹیرینز جو ملزمان ہیں اس کے اندر، ان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو یہ اس لیے یہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ایک ان کا مطالبہ جو کل سے نیا جنم لے رہا ہے، 19ویں ترمیم، 19ویں آئینی ترمیم. یہ کل پرسوں بھی ایک ہوا اجلاس، اس میں بھی یہ تھا، بلاول بھی تھے اس میں. کل بھی یہ انہوں نے کرنا ہے کہ جی 19th امینڈمنٹ کو تبدیل کیا جائے. پہلی تو سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ 19th امینڈمنٹ تو کی آپ نے تھی، انہی دونوں پارٹیوں نے کی تھی نا. امینڈمنٹ تو 2/3 کے ساتھ ہوتی ہے. 19th امینڈمنٹ کیا ہے؟ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پروسیس. ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن کے تحفظات یہ ہیں کہ اب ان کے اپنے جج نہیں لگ رہے. یہ ان کو بہت سخت تکلیف آ گئی ہے. آزاد عدلیہ ان کو دکھ رہی ہے، ان کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تو اپوزیشن سے کیا عرض ہے کہ آزاد عدلیہ کے اوپر بھی حملے کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا. اور پھر وہی ایک پرانی رٹ ہوگی، اس پہ شبیر صاحب بھی بات کر لیتے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے، نئے الیکشن کروا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے بیسیکلی ملزمان کا گٹ، اور وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ جیلوں کو اچھا کر دیں اور ہمارے لیے وہاں انتظام بہتر کر دیں. اب اس شبیر صاحب میں ایک سیکنڈ جی، میں جی ایکیوز پارٹی کا جی دیکھیں، بنیادی چیزیں آپ کو شہزاد اکبر صاحب نے فیٹ آف کی اندرونی اور اس کی جو پوری کہانی تھی وہ، اور جو فیکٹس تھے وہ آپ کو سنا دیے. بنیادی طور پہ جی دیکھیں، ان کی جو یہ ٹائمنگ تھی، ان کی جو اے پی سی کی جو ٹائمنگ تھی، وہ بنیادی طور پہ اسی پس منظر میں تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر پتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اس کو تو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ قوانین پاس ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اسی لیے یہ جو لسٹ انہوں نے پڑھی شہزاد اکبر صاحب نے ملزمان کی، یہ ان کا کٹ ہے. یہ بنیادی طور پہ مل بیٹھ کے یہ طے کریں گے کس طرح سے اس ملک میں بدامنی پھیلائی جائے، کس طرح سے اس میں ایک کنفیوژن پھیلائی جائے، کس طرح سے اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے. اور یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کو بڑی ہی کرٹیکل طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف چیزیں، کچھ ایسی چیزوں پہ بھی یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور ایک ناامیدی پھیلا رہے ہیں جس میں کہ ہمارے ملک میں بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ ان کو آپ دیکھ لیں گے کہ کل جس طرح کہا گیا، بالکل ان کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ گھوم پھر کے اسی پہ آئیں گی. یہ تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. جب پہلے خان صاحب نے تقریر شروع کی تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حکومت ناکام ہے. اب اسپیشلی ہر وہ اچھی خبر، ہر وہ سٹیپ، ہر وہ قانون سازی جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو ملک کے اداروں کے لیے بہتر ہے، ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے، اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، آنے والے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بہتر ہے، وہ ان کے لیے بری خبر ہے. کیونکہ یہ پاکستان کو اسی طرح اپنی ایک ذاتی جاگیر سمجھ کر اور یہ اس پہ حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں اس ساری دولت کا، ان اثاثوں کا جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اداروں کو مفلوج کر کے اپنے لوگ بٹھا کر اور وہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے اپنی کرپشن کو، منی لانڈرنگ کو، یہ جو جائیدادیں ہیں نہ ان کا جواب دیا، اس میں یہ رہ رہے ہیں. سخت وقت میں یہ عوام کو چھوڑ جاتے ہیں. ابھی سنا یہ ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. اب ایک شخص ہے جو کہ میرا یہ مجرم ہے، کنوکٹڈ ہے، وہ جو ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا اور وہاں سے وہ خطاب کرے گا، یعنی سیاست کرے گا، اور قانون کے سامنے پیش ہونے سے وہ کے لیے وہ بیمار ہے. تو عوام کو یہ بیوقوف نہ سمجھیں. یہ جو ان کی یہ جو ایک سیاسی پوسچرنگ ہوتی ہے، یہ جو اپنی ایک ترتیب بناتے ہیں، اپنی حکمت عملی بناتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ یہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشر میں لا سکیں. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا خطاب سنا ہوگا اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جو چیز بھی ہو، ملک کی بہتری کے لیے ہو، کوئی قانون سازی ہو، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، ایک چیز کے لیے اس پہ کوئی کمپرومائز یا بحث یا اس پہ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہے کرپشن.
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جمہوری بھی ہے، اور وہ اپوزیشن کو جو ایک ایسی اپوزیشن جو کہ ملک کے مفاد میں بات کرے، ملک کے خلاف نہیں، جس طرح کہ انہوں نے فیٹف میں پوری کوشش کی کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے یا خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں چلا جائے، ان کے لیے یہ جو ہے تو ساری بری خبریں ہیں۔ یہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کا آہستہ آہستہ عوام کی طرف بھی اس کے فوائد جائیں گے، کیونکہ جس طرح یہ حالات میں ہمیں ملک کو چھوڑ رہے تھے، ہم تو تقریباً دیوالیے پن کے شکار ہونے والے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے لیڈر کی حکمت عملی، چاہے وہ کووڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اکانومی کی صورت میں ہو، یہ دو کام، اس سے بڑے کام میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان یا کسی اور ملک کو بیک وقت درپیش آ سکتے ہیں۔ کووڈ سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بڑی کامیابی سے نکلے، اکانومی کو بھی ہم نے بحال کرایا، اور اس کے ثمرات انشاءاللہ کچھ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہے پہنچنے عنقریب پہنچ بھی جائیں گے۔ غریبوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہماری حکومت، یہ پہلی دفعہ ہے کہ غریب کو پہلے فوکس کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ جو ایک خاص طبقہ جن کو کہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی وہ اب نہیں ہے۔ اب جو ہے تو جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ جو غریب ہیں وہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں، ان کی جتنی بھی پالیسیز کا جو محور ہے وہ غریب لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے بجلی کے لیے جو نیگوسیشن شروع کی ہیں، جو کہ انہوں نے مہنگے معاہدے کر دیے تھے، اس کے لیے نیگوسیشن شروع کیے ہیں۔ گیس کے لیے نئی حکمت عملی بنا جا رہی ہے کہ عوام کو سستی بجلی مل سکے، عوام کی زندگی آسان ہو، اکنامک اپرچونٹیز ہوں، معاشی سرگرمیاں ہوں، اس سے جو ہے تو لوگوں کے کاروبار چلیں کہ لوگوں کو آسودگی ملے۔ تو آپ کے کوئی اگر سوال ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ایک تو یہ کل جس طرح آپ نے کہا کہ مجرم بھی ہیں، سزا یافتہ بھی شہری بھی ہیں، اگر وہ سیاسی پارٹی میں اگر کر رہے ہیں اپنا خطاب، تو پھر الطاف صاحب کے اوپر کیوں پابندی لگی ہوئی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ طارق جس صاحب نے کہا کہ ہم عوام کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں، تو جو آپ لوگوں کے وعدے تھے الیکشن کے 50 لاکھ گھروں کے اور نوکریوں کے اور روزگار کے، وہ کہاں تک پہنچے؟ 2.5 سال تقریباً۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو کنسٹرکشن کی جو ایک پیکج پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے، جس میں کہ نہایت آسان قرضوں پہ 3%، 5% پہ قرضے فیسیلیٹیٹ کرنا، ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں رکاوٹیں ہیں، جو بھی اس میں جو سرکاری وہ ریگولیٹری اتھارٹیز کی جو بھی آپ کو NOCs ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کو وہ پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں، ان کو کلیئر کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹس آلریڈی شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جب 5 سال مکمل ہوں گے تو ہم اس وعدے کو ہم مکمل کرنے کے بہت قریب ہوں گے اگر ہم اس کو پاس نہ کر جائیں۔ پہلا سوال جی آپ کا یہ ہے کہ جو الطاف حسین ہے اس کو کیوں نہیں خطاب، وہ تو ایک اور ہی کہانی ہے، لیکن دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک جو ہے تو ملک کو کے اندر رہتے ہوئے ملک کو نقصان پہنچایا نواز شریف، اور جو دوسرے ہیں انہوں نے باہر رہ کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو پیمرا کی ریگولیشن ہے اس کے مطابق جو ایبسکانڈر ہے اس کا کوئی وہ ایڈریس نہیں کر سکتا، پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، تو پیمرا کا ضابطہ اخلاق اپنی جگہ موجود ہے، اگر وہ کریں گے تو وہ اس کی خلاف ورزی، لیکن وہ جو بھی ہوگا اگر وہ کریں گے تو اس پہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ باقی وہ ایک مجرم نے آگے کون سی نئی بات کر لی نہیں میرے بھائی، لیکن یہ جو 3 سے 5% والی بات کی شبلی صاحب نے، ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انقلابی قدم ہے اس حکومت کا۔ ایک عام جو شہری ہے جو لوور مڈل کلاس کا ہے، اس کا سب سے بڑا پاکستان میں جب آپ ایک اپنی نوکری شروع کرتے ہیں، سب سے بڑا آپ کا خواب کیا ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہو۔ دنیا کے باقی ممالک میں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ مارگیج کے اوپر 3% کے اوپر 2.5%، 4% کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں۔ جتنا آپ کرایہ، جتنے اسلام آباد میں خود بڑے سے کرائے پہ رہتا رہا ہوں، کرایہ ہی آپ دیتے ہیں اتنی ہی آپ کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے۔ یہ اس ایک قدم سے ممکن ہے۔
کیونکہ 24-25% انٹرسٹ ریٹ سے آپ اس کو جب 3 اور 5% پہ لے کے آتے ہیں انکم بریکٹ میں، اور اس کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ بینکوں نے کر دیا، حکومت اس کے اوپر بہت بڑی سبسڈی دے رہی ہے، یہ لوور مڈل کلاس کے لیے ہے، ایک عام شہری کے لیے ہے، کیونکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو نظام کے اندر وہ ہے جو صبح 9 سے لے کے شام 5-7 بجے تک نوکری کرتا ہے، اور وہ بیچارہ اسی کرائے کے گھر میں مر جاتا ہے، بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہ اس کو ڈائریکٹ بینیفٹ کرے گا، اور اس کی انشاءاللہ کنٹینیوٹی ہوئی تو آپ دیکھیں گے 4-5 سالوں میں یہ جو گھروں والا مسئلہ ہے یہ بات 50 لاکھ سے بھی بہت اوپر چلی جائے گی۔ جی سنالا صاحب، دو سوال ہیں، ایک تو وہ اینٹی منی لانڈرنگ بل کے حوالے سے ہے، اس میں ایک یہ بھی راز ہے جو ایک رازداری کا ہے کہ ڈیٹا شیئرنگ ہے، کوئی بھی افسر جو اس کو ڈیل کرتا ہے کسی کو بھی اینٹی منی لانڈرنگ میں فکس کرتا ہے، اس کی تمام فیملی، اس کے بچے، عورتیں اور وہ خود بھی اور باقی جو اس کے رشتے دار ہیں، جو ان کا ڈیٹا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن لیگل نہیں تھا، لیگل ہو گیا، اس کو آپ اس پہ مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، حاصل بھی کر سکتے ہیں، اس کو بتا دیں، اس کے لیے اپوزیشن میں شامل۔ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت بھی کہتی ہے، عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، تو نواز شریف اور جنرل مشرف کے لیے انصاف برابر ہے، تو دونوں کینڈیڈیٹس ہیں، اس کا بھی جواب۔ جی بالکل، یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کے اندر مجھے ذرا بتا دیں گے یہ کون سی کلاز ہے جو میں تو اپوزیشن کی بتا رہا ہوں۔ اچھا اپوزیشن کی، تو میں آپ کو سنا دوں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کس طرح سے اپوزیشن نے آپ کو گمراہ کیا، نہیں کون کو کیا، قوم کو دیکھیں نہیں سنالا صاحب تو سب سے اچھے اور ٹف سوال کرتے ہیں، یہ تو مجھے اس لیے پسند ہے، سوال نہ کریں میری پریس کانفرنس پوری نہیں ہوتی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جو بات ہے یہ اس کو بھی موڑ رہے ہیں، اور یہ جو تھی سجیشن اپوزیشن کی تھی اور جو ہم نے مانی ہے وہ ہے اس کے اندر ایک نئی کلاز انسرٹ ہوئی ہے 9A، اپلیکیشن آف انویسٹیگیشن ٹیکنیکس۔ اچھا یہ ایک کسی بھی انویسٹیگیشن کے اندر، ابھی جو یہ ریسنٹ گجر پورہ والا واقعہ بھی ہوا ہے تو اس کے اندر سائنٹیفک ایویڈنس کی وجہ سے ملزمان تک فوری طور پہ پہنچا جا سکا ہے، یعنی کہ جدید جو تفتیش کے ٹیکنیکس ہیں ان کو آپ کا قانون جو قانون شہادت ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے۔ فیٹف کی ڈیمانڈ یہ تھی، ان کا یہ تھا کہ یہ آپ کے ہاں قانون واضح نہیں ہے تو آپ اپنے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر یہ کلاز لائیں کہ جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں جس میں سرویلنس بھی ہوتی ہے، اگر کسی کی سرویلنس ہو رہی ہے، اس کا فون ٹیپ ہو رہا ہے ود پرمیشن آف کورٹ، تو وہ ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکے عدالت میں۔ یہ ایک سب سے بڑا حکم ہے ہمارے قانون میں۔ جب اپوزیشن کے ساتھ ہم نے بیٹھے تو انہوں نے وہ شور مچا دیا، انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ اس کو جنرل لاء میں ڈال رہے ہیں تو پولیس بھی کرے گی۔ ہم نے اس پہ ان کے ساتھ اتفاق کیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، فیٹف کی تو ڈیمانڈ کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ میں ہے اور منی لانڈرنگ میں ہے، تو ہم یہ CRPC کا بل وڈرا کرتے ہیں، اور ہم یہ 2 کلازز، شاید یہ نائک صاحب کی سجیشن تھی، اور ہم نے اس کو فوری طور پہ مان لیا کہ ہم اس کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے CT-80 دونوں میں ڈال دیتے ہیں، جنرل لاء سے نکال دیتے ہیں۔ انہی کی سجیشن کے اوپر یہ اس میں ڈالی گئی۔ اچھا اس میں کسی طریقے سے بھی جو ان اداروں میں کام کرنے والے ہیں ان اور ان کی فیملی کے کسی بھی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہے، کہ مثال کے طور پہ نارکوٹکس کا کیس ہے، نارکوٹکس کے کیسز میں آپ کو پتا ہوگا اس قانون میں جو کنٹرول ڈیلیوری کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس مخبر کی اطلاع ہے کہ فلاں شخص ایک بڑی لے کے جا رہا ہے کھیت، تو وہ تو آپ اگر امیڈیٹلی پکڑیں گے تو آپ وہ مال پکڑ لیں گے اور آپ اس کے لے جانے والے پکڑ لیں گے۔ سوری، آسان لفظوں میں شہزاد اکبر صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ وہ شخص جس کو کہ نہ منی لانڈرنگ کرنے کا ارادہ ہے، نہ اس کو ٹیرر فائنینسنگ میں انوالو ہونے کا ارادہ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو اتنی فکر کیوں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ انوالو ہوں گے تو آپ پکڑے جائیں گے۔ ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قانون سخت ہونا چاہیے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ قانون کو اور قانون کی ایک تو خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ کوئی انڈیویجول انجری نہیں ہے، یہ انڈیویجولی نقصان نہیں ہے، یہ پوری قوم کا، ہماری اکانومی کو یہ انہوں نے اس راستوں کے ذریعے جس میں کہ ٹی جاتی تھیں آتی تھیں جاتی تھیں، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو انہوں نے، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو انہوں نے فائدے دیے، وہاں سے باہر پیسے بھیجتے تھے پھر لے آتے تھے۔ وہ قانون بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا 1992 میں،
کہ وہ پیسے اسے کوئی سوالات نہیں پوچھے جائیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ جو بھی قانون سازی انہوں نے کی ہے وہ اپنے مفاد میں کی ہے. اس دفعہ جو قانون سازی پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد کے لیے ہے, اور ملک کے مفاد سے اوپر کوئی نہیں ہے, نہ کوئی قانون سے بالاتر ہے, نہ ملک کی مفادات سے بہتر ہے. اور یہ جو ہے تو ان کو کل جو ہے تو بیٹھنے دیں. یہ ذرا لوزرز کا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, یہ لوزرز کا ایک اکٹھ ہے جس میں کہ یہ اپنے ایک دوسرے کو کندھا دیں گے اس کے لیے ٹو کرائے آن دیئر شولڈر. وہ بنیادی طور پہ یہی ہے, اور ان کی نہ کوئی حکمت عملی ہے, نہ ہمیں اس چیز سے کوئی گھبراہٹ ہے کہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کو اکٹھا ہونے دیں. پہلے بھی یہ کئی دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں, نتیجہ صفر, اور اس دفعہ بھی ملیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ صفر ہوگا, کیونکہ یہ کرتے رہیں ملک کو وہ کرنے کے لیے ایک انتشار پھیلانے کی کوششیں کرتے رہیں. ہم ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, چونکہ بہت ہو گیا. اب ہم ایک ٹرانسپیرنٹ حکومت ہے, ایک بڑی کمیٹڈ لیڈرشپ ہے, تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل بہت شاندار ہے اور تابناک ہے. میرا سوال ہے آپ سے کہ سر الطاف حسین اور مشرف جو مفرور ہیں ان کو لانے کے لیے بھی اتنی کوششیں کریں گے جتنی نواز شریف کے لیے کریں گے. مشرف اور الطاف ہم تو ساری کوششیں برابر کی کر رہے ہیں. جی شبلی فراز صاحب, سر عام آدمی کی آواز حکومت جو ہے کہ ماشاءاللہ عام آدمی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے, اور آپ نے وفاق میں ثابت بھی کیا, لیکن پنجاب کے جو اس وقت بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی, وہاں آپ یونین کونسل صدر تک اور گلی محلے تک عام آدمی کو پاور دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. دوسری طرف پنجاب حکومت نے عام آدمی کی آواز ریجنل اخبارات کو وہاں سے اشتہارات کی لسٹ سے نکال کے متنازع شکے ڈال دی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وفاق میں آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا جی, لیکن وہاں شروع ہو گیا سر. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علاقائی اخبار ہیں وہ بہت اہم ہیں. وہ ایک نرسری ہے جو کہ ہماری صحافت میں بڑے تناور درخت بھی اس نے پیدا کیے ہیں, اور ہم پوری طرح سے جس طرح ہم نے فیڈرل لیول پہ بھی کیا ہے, ہم انشاءاللہ پنجاب کی حکومت سے, خیبر پختونخوا کی حکومت سے, اور جہاں ہمارا تھوڑا بہت بس چلے تو بلوچستان کی حکومت سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو علاقائی اخبار ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پیرامیٹرز ضرور بننے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ کسی نے بس کاغذی طور پہ اخبار ہو, 4-5 پرچے نکلتے ہوں, اور وہ اپنے آپ کو, کیونکہ وہ ان اصل جو جینون اخبار ہیں ان کے حق کو وہ کرتے ہیں, سلب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری اس سے وہ آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں یقینی طور پہ اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے اور پش بھی کریں گے. شبلی صاحب, یہ جو بل ابھی پاس ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگوں کی جو مخالفت ہے وہ تو چلو آپ لوگ بتا رہے ہیں اس وجہ سے ہے, لیکن یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی اس کی اتنی شدت سے مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ نہ تو ان کوئی بندے اس میں انوالومنٹ, وہ کیا وجہ ہے کہ وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. جماعت اسلامی ایک بڑی آرگنائز جماعت تھی, بڑی زبردست لیڈرشپ تھی ان کی ایک زمانے میں, لیکن بدقسمتی سے وہ ایک بہت ہی زوال کا شکار پچھلے کئی برسوں سے ہے, تقریباً 1 دہائی سے. تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی سیاسی اہمیت برقرار رکھنے میں وہ حکومت کی سپورٹ سے تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہمارے وہ بھی رہے ہیں, الائز بھی رہے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں ذرا زیادہ جذباتی تقریر کی جا سکتی ہے اور ذرا زیادہ جذبات کو ابھارا جا سکتا ہے, تو وہ شاید اسی اس میں ہیں. لیکن میری تقریر کی حد تک, ہاں ان کی مخالفت وہ جو ہے تو ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. تھینک یو جی. وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی شہزاد اکبر مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ ماضی کے حکمران منی لانڈرنگ میں ملوث رہے. اپوزیشن نے ذاتی مفادات کے لیے ان قوانین کے خلاف پورا زور لگایا.